اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی صورتیں اتاری وہ صورتیں مدنی صورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ صورتیں اتری، اسی لیے ان کے اندر احکامات تھے کہ دین مکمل ہو رہا تھا، اور اس وقت گفتگو اہل کتاب کے ساتھ بھی تھی کہ مدینہ کے اندر یہودی اور عیسائی لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خطاب کیا، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہے ہیں، اور زیادہ تر چونکہ مکہ کے اندر مشرک لوگ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب اللہ تعالیٰ انہی سے ہوئی ہے۔ اب پہلی چیز ایمان کے اندر جو اصول کے اندر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہے تو ایمان، اب اللہ تعالیٰ کی ایمان کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر دنیا کے اندر چلنا۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہمارے سامنے ہے، کس پر ہم نے عمل کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندے جن کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے ان کو متعین کیا، وہ آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے تھے کہ کس طریقے سے تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور پھر ان کے درمیان جو واسطہ تھے وہ فرشتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں تک پہنچانا یہ فرشتوں کی ڈیوٹی تھی۔ اور پھر دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دنیا کے اندر عمل کروں یا نہ کروں۔ اب دو فریق ہیں، ایک وہ ہے کہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسری وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں۔ تو اب ان دونوں کے اندر فرق بھی کرنا تھا کہ اگر فرق نہ ہوتا، بس جس کی مرضی ہے دنیا کے اندر وہ جو اچھے کام کرے اس کی مرضی، برے کام کرے اس کی مرضی، بس مرنے کے بعد پھر اس کا جان ختم ہو گیا، تو یہ تو پھر ایک کھیل تماشا تھا کہ دنیا بنائی کس وجہ سے گئی تھی اور دین آیا کیوں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کے لیے آخرت کو متعین کیا، آخرت کا میدان اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہاں پر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر جو نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کے اوپر انعامات کیسے ملتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر رہے تھے، تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب متعین کر کے رکھے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اب دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر مشرکین مکہ سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب تھے،
اور دین کا مزاق بھی وہی اڑاتے تھے۔ تو اب مشرک اور ایمان والا، مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے اور ایمان والا بھی اللہ کی ذات کو مانتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ دونوں اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اور مشرک بھی، اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں۔ اب فرق کس جگہ پر آ جاتا ہے؟ مسلمان کا اور مشرک کا فرق کس جگہ پر ہے؟ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی اللہ کو مانتا ہے۔ تو فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے تصرف کی، اس کے اندر مشرک کا اور ایمان والے کا فرق ہے۔ ایمان والا وہ ہر چیز کا متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتا ہے۔ بیماری آ گئی، یہ اللہ نے لگائی، بیماری چلی گئی، یہ اللہ نے اس کو نکالا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، دکھ، مصیبت، جو کچھ بھی آتا ہے تو یہ متصرف اللہ کی ذات کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت تصرف کے اندر دوسروں کو شریک کر دیتا ہے، وہ اس کو قیاس کرتا ہے دنیا کے اوپر۔ مشرک کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اس کو قیاس کرتا ہے دنیا کے اوپر، کہ دنیا کے اندر جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، جیسے اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اب وہ سارے ملک کے اندر تو نہیں جا سکتا، ہر بندے کے پاس جائے بھائی تجھے کیا پریشانی، تجھے کیا تکلیف، کسی کو رات، ہر ایک کو وہ نہیں پہنچا سکتا، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے نائبین بنا دیتا ہے۔ کمشنر آ گیا، ڈی سی آ گیا، اے سی آ گیا، ایس ایچ او آ گیا، چیئرمین، نمبردار، یہ اس کے ماتحت ہے۔ اب یہ اپنے اپنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ مسائل حل کرتے ہیں۔ تو مشرک یہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نائبین دنیا کے اندر بنائے، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنا دی۔ اب اللہ کو وہ قیاس کرتے ہیں دنیا کے بادشاہ کے اوپر، کہ جیسے دنیا کے اندر ہم مسئلہ حل کروانے کے لیے ایک چیئرمین کے پاس جاتے ہیں، نمبردار کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے، اس کو بادشاہ نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اور انبیاء کو، ان کو اپنا نائب بنایا، تو ہم ان کے پاس جائیں گے جیسے دنیا کے اندر یہ لوگ، بڑے لوگ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں جو بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اولیاء جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دے دیا اور یہ تصرف کے اندر آ کر ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ جیسے مشرک بارش اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے، کہتا ہے جی تصرف ہے نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بارش کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا، مخصوص فرشتے ہیں جو بارش برساتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں تو فرشتہ اپنے کام کو کرتا ہے، جیسے جبرائیل موجود اب بھی ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انبیاء کے اوپر وحی لانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب جبرائیل نہیں آتا، جب انبیاء آ رہے تھے تو اللہ کا حکم ہوتا تھا، وہ وہی لے کر آتا تھا۔ اب اسرائیل علیہ السلام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے روح نکالنا۔ اب اسرائیل اپنی مرضی سے کسی کی روح نہیں نکالتا، بلکہ جس کے اللہ کا حکم جس کے بارے میں ہوتا ہے اسی کی جا کر روح نکالتا ہے۔ تو مشرک اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ ان کو متصرف سمجھ لیتا ہے، اور ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، فرشتے یہ کام کرتے ہیں، لیکن پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے فرشتہ بارش برسا دیتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے فرشتہ وحی لاتا ہے، جب حکم آتا ہے تو روح نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا یہ تعارف کروایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا۔ اب امیر، غریب، مسلمان، کافر، ہر بندہ زمین کو بھی دیکھ رہا ہے، آسمان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ اپنی دو قدرتیں سامنے رکھی۔ اب مشرک کے اوپر جب سوال ہوتا ہے تو مشرک سے آپ پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، تو مشرک بھی یہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو چیزیں پہلے رکھی کہ ان کو میں نے تخلیق کیا، میں نے ان کو بنایا۔ اب تیسری چیز وجعل الظلمات، اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو بنایا، اندھیروں کو بنایا۔ اندھیرا ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اب جتنا مرضی ہے کوئی زور لگائے کہ رات نہ آئے، تو کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ رات کو نہ لا سکے؟
وہ تو زور لگا رہا ہے کہ رات نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک متعین وقت کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ دن اتنا رہے گا، اس کے بعد رات کا اندھیرا آ جائے گا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کو پیدا کیا۔ اب یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اور چاروں چیزیں ہیں بڑی عام، جن کے اندر کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا، نہ کوئی اندھیرا لا سکتا ہے، نہ کوئی روشنی لا سکتا ہے، نہ کوئی آسمان کو بنا سکتا ہے، نہ زمین کو بنا سکتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز سارے کہتے ہیں نا، مشرک مکہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، تاریکی اور روشنی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد جو کافر ہے بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر کر دیتے ہیں، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر تمہاری ایک مدت متعین ہے، مٹی سے بنائے گئے ہو، ایک مدت متعین ہے، 40 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، حتیٰ کہ اس کے بعد پھر بھی جانا ہے، زندگی ختم ہے، ایک مدت متعین تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر رکھا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت مقرر ہے اس کے نزدیک جب انسان مرے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے مٹی سے بنایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک اس کو زمین کے اوپر رکھا، اور دوسرا یہ ہے کہ واجل و مسمہ عندہ، پھر ایک اور وقت ہے، پھر بھی ہم نے مٹی سے نکلنا ہے، قبروں سے نکلنا ہے، قبروں نے پھٹنا ہے جب قیامت قائم ہوگی۔ یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مدت متعین کر کے رکھی۔ اب اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کتنا ہم نے قبر کے اندر رہنا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی انسان شک کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان دیکھ رہا ہے کہ موت کا کوئی منکر نہیں، ہر ایک بندہ اس کو بھی مانتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ انسان لوہے سے بنا ہے، چاندی سے بنا، کسی اور چیز سے بنا، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مٹی سے بنا۔ وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ آسمانوں کے اندر بھی ہے اور وہی اللہ زمینوں کے اندر بھی ہے، زمین بھی اسی کی ملکیت، زمین کے اوپر بھی وہی ہے، آسمان کے اندر بھی وہی ہے۔ یعلم سرکم وجارکم، اور اللہ وہ ہے جو تمہارے خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، وجارکم، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی کوئی نشانی رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر اسی کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے اور جب وہ نشانی آ جاتی ہے تو اسی کے اوپر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ کی آیات تھی، نشانی تھی، اس کے اوپر کتنوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی اپنی طرف سے بناتا ہے۔ پھر قرآن کا چیلنج آ گیا کہ چلو تم بھی کوئی صورت بنا کر لاؤ، جب نہیں بنائی گئی تو پھر کہنے لگے نبی شاعر ہے، نبی جادوگر ہے، جو منہ کے اندر آیا انہوں نے کہا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، آگے اللہ تعالیٰ کے خود فرماتے ہیں کہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ دین بڑی مشکل چیز ہے، آپ دین کا کوئی بھی شعبہ اختیار کرو، دین اتنا آسان ہوتا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا کہ جو دین کے اندر نہ آتا۔ کلمہ پڑھ کے بھی تو بے نمازی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی تو روزہ نہیں رکھتا، کلمہ پڑھ کے بھی تو زکوٰۃ نہیں دیتا، کلمہ پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہ جھٹلاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسانیت نے سمجھ لیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جن کو یہ جھٹلاتے تھے۔ وہ خبر کیا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کو جھٹلاتے، کہ انبیاء علیہ السلام ان کو بتلاتے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ عذاب کے منکر تھے، عذاب کو نہیں مانتے تھے۔ بھئی کیسے عذاب آئے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب آئے؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں مریں گے تو دیکھیں گے، یہ دلیری ہے نا کہ اللہ کے سامنے کسی کو کوئی پتہ ہے کہ میں ایک سیکنڈ بھی زندہ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ایمان والا بھی اتنی دلیری کے ساتھ بات کر دیتا ہے مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ جب ایمان والے کی یہ حالت ہے تو آپ سوچ لو کافر کا ذہن کیسا ہوگا، وہ کتنا بڑا آخرت کا انکاری ہوگا کہ ایک کلمہ پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلا رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ دیکھا جائے گا جی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں، اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب ان کے پاس وہ خبر آ جائے گی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق کر رہے ہیں۔
علم یرو کا مالکنا من قبل من کرن مکرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دنیا کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے پہلے لوگوں کو بھی دیکھا کرو. تم سے بڑے بڑے لوگ آئے, ان کی حالت تم دیکھ لو. آج تم کہتے ہو نا کہ تقدیر کا جیسے انسان انکاری ہے کہ کچھ نہیں جی ایسا ہو جاتا ہے, حادثات ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی مختلف صورتیں رکھی ہے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا, ان کو دریاؤں کے اندر غرق کر دیا, کسی کو زلزلوں کے اندر غرق کر دیا, کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر غرق کر دیا, اور کسی کو ہواؤں اور طوفانوں کے ذریعے غرق کر دیا. اگر یہ اپنی طرف سے بات ہوتی تو پھر تو چلو ایک عذاب آتا کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی اگر صرف آسمان سے پتھروں کی بارش برستی, پھر آگے یہی عذاب چلتا رہتا, تو پھر بھی انسان کہتا کہ یہ اتفاقاً ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف عذاب دیے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ پیچھے میری طاقت ہے, میں پروگرام بناتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے عذاب دینا ہے. اب عذاب کی مختلف ایک دیکھو بندہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بڑا دے دیا, اور مال دینے کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتا ہے. نیند نہیں آتی, شوگر ہے, میٹھا نہیں کھا سکتا, بلڈ پریشر ہو گیا, نمک نہیں کھا سکتا, دنیا کی ساری لذت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے, اس پیسے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب ہر وقت ٹینشن کے اندر. تو یہ بھی تو ایک عذاب کی صورت ہے کہ سکون اس کی زندگی کے اندر ختم ہو گیا. مال موجود ہے اور ہے بے سکونی, نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کر وہ سوتا ہے, کوئی کھانے اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا, اپنی مرضی کے بستر پر نہیں سو سکتا. تو اب عذاب کی یہ بڑی مختلف اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنا دی. لیکن انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علام یرو کا مالکنا من قبل, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا ان سے پہلے, من کرن جو پہلے زمانے کے اندر لوگ گزرے, ان کے اوپر بھی غور کیا کرو کہ قوم نوح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا عذاب بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دیکھو بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو دیکھ لو کیسے عذاب آئے. پھر باقی عاد اور سمود کو دیکھ لو کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا. ان لوگوں کی تاریخ بھی پڑھا کرو, ان کو بھی یاد کیا کرو کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی تھی تو ان کو اللہ نے چھوڑا نہیں تھا, ان کے اوپر عذاب آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو اکٹھا تباہ نہ کرنا. یہ نبی کی دعا ہے, اکٹھا تباہ نہ کرنا. پہلے تھا کہ عذاب نہ آئے, میری قوم کے اوپر عذاب نہ آئے, اور پھر دعا تھی کہ اکٹھا عذاب نہ آئے. عذاب جیسے آج زلزلے آ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہے, آسمان سے اولے برستے ہیں, انسان کے مکان ختم ہو گئے, جانور ختم ہو گئے. کسی ایک علاقے کے اندر یہ صورت آئے گی عذاب کی, اکٹھا امت کو عذاب نہیں ملے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. لیکن جب وہ عذاب آئے تو اس سے تم اپنے آپ کو سنبھال لیا کرو کہ اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے تو ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلوں کی تاریخ پڑھ کے یہ چیز دیکھا کرو, عذاب آتے رہتے ہیں لیکن کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اور جن کے اوپر میں نے عذاب بھیجا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ مالم نمکن لکم, وہ بڑی قدرت والے, ان کے پاس جو طاقت میں نے ان کو دی تھی وہ تمہارے مکہ والوں کے اندر کیا طاقت تھی. عاد اور سمود کی طاقتیں دیکھ لو کہ وہ ہاتھوں کے ساتھ سارے کام کرتے تھے, کھجور کو پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ کے ساتھ زمین سے نکال لیتے تھے, پہاڑوں کو تراش کر ان غاروں کے اندر اپنے مکان بناتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. لیکن اللہ فرماتے تمہیں تو میں نے وہ طاقت بھی نہیں دی, تمہارا تو وجود بھی چھوٹا ہے. وہ یہ نہیں تھے کہ کوئی مکھیاں تھی, ٹڈیاں تھی جن کو میں نے پاؤں کے نیچے مسل دیا, بلکہ بڑے بڑے طاقتور لوگ پیدا کیے تھے, اور انہوں نے جب میری نافرمانی کی تھی تو میں نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, حالانکہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر چلائے تھے بادل, اور ایسے بادل تھے کہ علیہم مدرارا, بہت زیادہ برسنے والے. اللہ وہ نعمتیں بھی گنوا رہا ہے کہ میں نے ان کو نعمتیں بھی دی تھی. وجعلنا الانہارا, اور ہم نے چلائی تھی ناریں, تجری من تحتہم, جو ان کے نیچے سے بہتی تھی, یعنی زمین کے اندر سے نہر نکلتی ہے, اس ان کے باغات کے اندر ان کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی تھی. یہ میں نے ان کو انعامات دیے تھے, بدلنے چلنے والے بادل, برسنے والے بادل, نہریں, یہ چیزیں ان کو دی تھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پس ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا ان کے گناہوں کی سبب. جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہ ہو کہ میں ایک قوم کو عذاب دیتا ہوں تو پھر زمین خالی ہو جاتی ہے, بلکہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ,
میں دوسری قومیں اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو ختم کر کے دوسرے لوگ بھیج دیتا ہوں، وہ زمین کو آباد کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیں آج کتنے لوگ ہمارے شہر سے بھی چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن کیا زمین ختم ہو گئی ہے؟ آبادی بڑھ ہی رہی ہے نا، آبادی کم نہیں ہوئی، جانے والے بھی کم نہیں ہوئے اور آنے والے بھی کم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کر کے رکھا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا کہ اے محمد ہمیں کیا پتا کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کوئی لکھا ہوا کاغذ ہمارے نام بھیج دے، ہمارے پاس لکھا ہوا خط آئے اللہ کی طرف سے کہ بھائی یہ میرا رسول ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو یہ کام بھی کر سکتا ہوں، قرآن اتار سکتا ہوں، باقی چیزیں اتار سکتا ہوں، تو یہ لکھا ہوا کاغذ بھی اتار سکتا ہوں، لیکن محبوب وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتارے آپ پر لکھا ہوا کاغذ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کاغذ کو پکڑ بھی لے، پکڑ کر پڑھیں اس کاغذ کو، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ گئے تھے اس ابو جہل کے پاس اور ہاتھ کے اندر ککریاں پکڑی ہوئی تھیں ابو جہل نے، تو ابو جہل نے کہا کہ محمد تو نبی بنا پھرتا ہے، بتلا میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں بتلا دوں یا وہ چیز خود بول جائے، تو اس نے کہا خود بولے تو یہ تو اور اچھی بات ہے، آج تک پتھر بولے نہیں ہیں، لیکن اگر بول جائیں تو ان کنکریوں نے پڑھ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو ابو جہل نے ان کنکریوں کو پھینک دیا، کہنے لگا ان کے اوپر بھی محمد تیرا جادو چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لکھا ہوا کاغذ بھی آ جائے اور یہ کافر لوگ اپنے ہاتھ کے اندر وہ کاغذ لے کر پڑھیں بھی صحیح، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ واضح جادو۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور ایک اور ان کا اعتراض تھا کہ وہ انسانوں کے اندر انسان کا جیسے حج کہتے ہیں نا کہ انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جن سے انسانیت سے نکالا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہے، آج کے دور کے اندر یہ اعتراض ہے مشرکین کا۔ اس زمانے کے اندر اعتراض یہ تھا کہ انسانوں کے اندر نبی کیوں آ گیا، جن سے انسانیت کے اندر تو نبی نہ آتا، کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا، ان کا یہ اعتراض تھا۔ اور آج کے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جن سے بشریت ختم کر کے نوری مخلوق کے اندر داخل کر دیا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے، کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسا کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے؟ جن صاحب کی بشریت تھی، جن سے بشریت میں سے تھے، انسان تھے، اور یہ انسانیت کے لیے فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نائب جو اپنا بنایا وہ انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، پہلا انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو اتار دیں تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر معاملے بھی ہم صاف کر دیتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں نا تو پھر معاملات بھی صاف ہو جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اسی رسول کو فرشتہ بنا دیتے، کوئی رسول بھیجنا ہوتا فرشتہ آ جاتا تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر بھی ہم اس فرشتے کو انسان ہی بنانا ہوتا۔ اب جبرائیل جو آ جاتا، جبرائیل زمین کے اوپر کھڑا ہو، اس کا جو سر ہے وہ آسمان کے ساتھ لگتا ہے، اس کے پر بڑے ہیں، صرف 4 پر کھول دے تو پوری دنیا نیچے آ جاتی ہے۔ اس جبرائیل سے کون دین سیکھتا، کسی کے پاس ہمت تھی، دیکھ کر ہی خوف آتا۔ انسان ہے نا، اب جنات کو دیکھ لے، فرشتوں کو تو چلو نہیں دیکھ سکتا، جنات تو اس کو بعض دفعہ نظر آ ہی جاتے، جنات کو دیکھ لے تو اس کی کیا پوزیشن بن جاتی ہے، جنات کے آگے یہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک مخلوق دوسری مخلوق، جیسے دیکھ لو نا کہ جنات انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل دے دیے کہ اگر وہ کرے تو جنات اس کے قبضے کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں، پھر یہی وہ ان جنات سے دوسرے کام بھی لیتا ہے، ان سے کام کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہے، اس رسول کو میں فرشتہ بنا کر بھیجتا تو پھر فرشتے کو بھی تو انسان بنانا تھا نا، کہ وہ انسان آ کر انسانوں کو سمجھاتا ہے، انسان انسان سے سیکھ سکتا ہے، انسان فرشتوں سے تو نہیں سیکھ سکتا۔ تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم ان کے اوپر پھر خلط ملط ہو جاتا جو یہ اپنے اوپر خلط ملط کر رہے۔ اب فرشتے کی زبان یہ سمجھتے، فرشتہ ان کو سمجھا سکتا تھا، فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں،
اب یہ کیا کرتے، ان کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر نبی فرشتہ ہوتا، نوری مخلوق ہوتی، تو فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتے؟ یہ بھی اسی کو دیکھ کر نبی تھا نا، اس کے پیچھے چلنا تھا، پھر ان کا بھی کھانا پینا بند. فرشتے جس حالت کے اندر موجود ہے، کوئی رکوع کے اندر کھڑا ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، جس حالت کے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی غذا ہے ہی یہ عبادت. جتنی عبادت کرتا ہے تو اس کی غذا پوری ہو جاتی ہے. اب کرو عبادت اور عبادت کے ذریعے اپنے پیٹ بھرو. تو یہ انسانیت کے لیے مشکل تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر وہ خلط ملط ہو جاتا، جو یہ اپنے اوپر خلط ملط کر رہے ہیں. آج اعتراض کر رہے ہیں فرشتہ آ جاتا تو یہ فرشتے سے کیسے دین سیکھتے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. دین کے اندر اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا دے، جیسے آج کہتے ہیں نا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر انبیاء کی وراثت کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ صبر کرو. استہزاء اگر لوگ مذاق کرتے پھر صبر بھی کرو، برداشت بھی تو انسان کے پاس ہونی چاہیے. اب صرف یہ تو نہیں کہ بس صرف نعرہ لگا دیا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. وراثت کے اندر ساری چیزیں ملا کرتی ہیں، پھر یہ صبر بھی وراثت کے اندر ملا. اور اگر لوگ دین کا مذاق اڑائے تو دین جیسے نبی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا رہا. اب یہ نہیں کہ نبی نے کہا کوئی نہیں سنتا، چلو جی میں دین ہی نہیں سناتا. کوئی نہیں سنتا، نبی اپنے مشن کے اندر لگا رہا، کوئی سنے یا نہ سنے. جیسے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے پاس ایک ایک امت ہی ہوگا. آخر محنتیں تو انہوں نے بھی کی ہیں. ایک آدھا ایمان لے کر آ گیا تو اب نبوت استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر دین کو چھوڑا نہیں کرتے کہ جی کوئی نہیں سنتا تو چلو جی ہم بھی دین بیان نہیں کرتے. کوئی سنے یا نہ سنے یہ شرط نہیں ہے. دین کے اندر جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک اور جتنے انبیاء تھے سب نے پوری کی ہے. اور جب دنیا کے اندر یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں تو پھر وراثت کے اندر اتنی استقامت بھی ہو کہ کوئی سنے یا نہ سنے یہ سنائے، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا یہ مسخرہ کیا کرتے تھے، تمسخر مذاق اڑایا کرتے تھے. اور مذاق اڑاتے تھے عذاب کا کہ عذاب کیسے آتا ہے جی، ویسے ہی ہمیں نبی ڈراتے ہیں، عذاب کے تھوڑے آتے ہیں، آ کے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کوئی عذاب نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی تمسخر جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا اور اسی کے اندر یہ تباہ ہو گئے.